کہ ایک منافق اور یہودی کے درمیان تنازع پیدا ہو گیا۔ اس بات کی فیصلہ یہودی کا کہنا یہ تھا کہ نبی آخر زمان کے پاس لے جائیں گے، اور منافق نے زور دیا کہ نہ، کعب ابن اشرف کی طرف لے جائیں گے۔ بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ نبی علیہ السلام نے جانبین گفتگو سنی تو یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا، وہ حق پہ تھا۔ منافق نے کہا کہ آپ چلتے ہیں ابو بکر کی عدالت میں۔ ابو بکر نے بھی وہی فیصلہ جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اسی طرح فیصلہ فرمایا۔ منافق راضی نہ ہوا، اس نے زور دیا کہ آپ عمر فاروق کے پاس چلیں گے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہیں اور میرے پاس آیا ہے، تو تلوار اٹھایا اور اس منافق کی سر کو قلم کر دیا۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین اس حال کو بیان فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو، یہ مصیبت جو تم میں پہنچی تمہارے اعمال بعد کی وجہ سے، تمہارے نفاق کی وجہ سے۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ، پھر کیا حال ہو، اذا أَصَابَتْهُمْ، جب پہنچے انہیں مصیبت، کوئی مصیبت، بما قدمت ایدیہم، بسبب اس کے کہ جو کیا انہوں نے اپنے ہاتھوں، یعنی منافقین کو ان کے اعمال بعد کی وجہ سے یہ مصیبت پہنچی۔ یہاں تک کہ ایک آدمی ان کا قتل ہوا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں۔ ثم تو باقی منافقین شرمسار ہوئی اور نبی علیہ السلام کے پاس آئے۔ ثم جاؤک یحلفون، پھر آئے آپ کے پاس، یحلفون باللہ، قسمیں اٹھاتے ہوئے اللہ کی، اور کیا کہا، ان اردنا الا احسانا وتوفیقا، ہم نے جو کچھ کیا اس سے ہمارا مقصود احسانا، بلائی، وتوفیق، اور باہمی تعلق جوڑنا ہی تھا۔ یہ دو آدمیوں کا آپس میں تنازع ہے، بس ان کا کسی طریقے سے اتفاق آ جائے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بشر نام منافق کو قتل کیا، دوسری منافقین شرمسار ہوئی، ان کا جو حسلت تھا، حسلت بعد وہ عیان ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہیں تھے، تو باقی منافقین آئے نبی علیہ السلام کے پاس کہ اگر ہم آپ کی طرح فیصلہ لے کر نہیں آ رہے تھے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کے فیصلے پر راضی نہیں ہیں، بلکہ آپ کا جو فیصلہ ہے وہ تو حق پر ہوتا ہے، اور حق کا فیصلہ یہ تو ایک جانب ہوتا ہے، جو حق پر ہوتا ہے اسی کے حق میں ہوتا ہے، اور ہمارا مقصد یہ تھا کہ دونوں کا کچھ خیال رکھا جائے، اس لیے ہم اس یہودی کے پاس اس فیصلے کو لے جانا چاہتے تھے۔ آپ کا جو فیصلہ ہے اس میں تو رد البدل نہیں ہوتا ہے، جو حق پہ ہوتا ہے اسی کے حق میں ہوتا ہے، لیکن ہمارا مقصود یہ تھا کہ دونوں کا کچھ خیال رکھا جائے، یہ بھی راضی وہ بھی راضی۔ منافقین کا یہ مسئلہ تھے کہ وہ تو دین اور شریعت کے اتباع کو مد نظر نہیں رکھتے۔ دو آدمیوں کے درمیان تنازع تھا، ایک آدمی نے حل کیا، حل ہونے کے بعد، فیصلہ سنانے کے بعد، ایک کو کہا کہ آپ کا بھی کچھ لحاظ کیا، دوسرے کو کہا کہ تیرا بھی کچھ لحاظ کیا، ایک تیسرا آدمی اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اللہ کے لیے کچھ نہیں ہے، دین اور شریعت کا اتباع نہیں ہے۔ تو منافقین بھی آئے اور جھوٹے قسمیں نبی علیہ السلام کو کہا رہے تھے کہ یہ فیصلہ ہم اگر آپ کے پاس نہیں آ رہے تھے تو اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ کے فیصلے پر ہم راضی نہیں ہیں، بلکہ ہمارا مقصود یہ تھا کہ دونوں کے درمیان صلح ہو جائے اور دونوں کا خیال رکھا جائے۔ ایک معنی
تو آیات کریمہ کا یہ ہے۔ اور ایک مقصد امام روح المانی نے یہاں پر بیان کیا ہے، امام آلوسی نے تفسیر روح المانی میں، کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بشر نام منافق کو قتل کیا تو دوسرے منافقین اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑے ہو گئے، ہاں یہ تو مسلمان کو قتل کیا، اب ہم دیات دیں گے۔ تو اللہ نے وحی بھیجا اور حضرت جبرائیل امین نے آ کر نبی علیہ السلام کو بتایا کہ عمر نے جو فیصلہ فرش پر کیا ہے عرش پر وہی فیصلہ اللہ کو پسند ہے۔ فرمایا ان فرق عمر بین الحق والباطل، عمر نے تو تفریق اور تمیز کیا حق اور باطل کے درمیان، حق اور باطل کو جدا اور الگ الگ کیا۔ عمر کو یہ فاروق کا لقب اللہ نے یعنی اس واقعے کے بعد اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ فاروق اعظم جس کو کہا جاتا ہے، اس کا سبب یہی تھا کہ حق اور باطل کو الگ الگ کیا، جدا کیا، تو یہ لقب اس کو مل گیا۔ تو منافقین بہت زیادہ شرمسار ہوئے اور جھوٹی قسمیں اٹھا کر نبی علیہ السلام کے پاس آئے کہ یہ دیت مانگنے میں ان اردنا، ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا، الا احسان و توفیقا، مگر ہمارا مقصود تو یہ تھا کہ صرف بلائی اور نیکی اور آپس میں باہم تعلقی یہ پیدا ہو جائے، یہ دونوں آپس میں یعنی مقتول کے ورثاء اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان یہ فیصلہ ہو جائے۔ اس مقصود کے لیے ہم نے زور دیا تھا کہ دیا جائے۔